ہمارے اسکول کے بچے کون ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر دو جو اسکول میں پڑھتے ہو. آپ سارے اچھے بچے ہو نا؟ اچھے بچے چپ رہتے ہیں یا بولتے ہیں؟ اب آپ کو چپ کرنا ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی آپ سب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے کہ آپ نے تو مجھے حوصلہ دیا اسکول کے اسٹاف کو حوصلہ دیا اور سب سے بڑی بات آپ نے اپنے بچوں کو حوصلہ دیا اور ہمیشہ جو دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں وہ کبھی بھی مشکل وقت میں اکیلے نہیں رہتے. ان کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت بڑی بڑی صورت پیدا کرتے ہیں. ایک حکیم صاحب تھے ان کے دوست ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا زندگی کیا ہے, زندگی کسے کہتے ہیں. اب وہ حکیم صاحب تھے انہوں نے کہا اچھا تم یہ جاننا چاہتے ہو زندگی کیا ہے تو آج میرے ساتھ رہو. اب وہ سارا دن حکیم صاحب کے ساتھ رہا, رات کو حکیم صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. حکیم صاحب نے اپنے دوستوں کی دعوت دی اور دعوت میں حکیم صاحب شرارتی بھی تھے تو دعوت میں انہوں نے میٹھا بنایا تو میٹھے کے اندر چمچ جو تھی نا وہ 2 فٹ لمبی رکھی, 2 فٹ میرے ہاتھ چمچ ہے. اب کہا کھاؤ یار اب کیسے کہیں چمچ کو چھوٹی سی ہو تو منہ میں چلی جائے, اب 2 فٹ کی چمچ کو ہم کیسے اپنے منہ میں لائیں. تو حکیم صاحب نے کہا یار تمہیں سمجھ نہیں کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں یار اب 2 فٹ کی چمچ کے ساتھ ہم کیسے کھا سکتے ہیں. تو حکیم صاحب نے کہا اچھا میں کھا کے دکھاتا ہوں. حکیم صاحب نے اپنی چمچ 2 فٹ کی لمبی چمچ سے میٹھا اپنی چمچ میں لیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو کھلانا شروع کر دیا اور کہا تم مجھے کھلاؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں. تو زندگی اس کا نام ہے کہ ہم مشکل میں ایک دوسرے کے کام آ جائیں. اب ایک تو یہ تھا حکیم صاحب کو وہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. حکیم صاحب آپ نے ہماری انسلٹ کی یہاں بلا کے مذاق کر رہے ہو, آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا دیا کہ جب مشکل میں آؤ گے تو تم دوسرے کا سہارا بنو گے تو دوسرا تمہارا سہارا خود بن جائے گا. تو بنے گا نہیں بنے گا, بس ہماری سوچ بدلنی ہے. ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جب ہماری سوچ بدل جائے گی تو ہمارا کام بھی آسانی سے ہو سکتا ہے. یعنی کہ دوسرے کے کام آنے والا کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا. قدرت اس کے کام بنانا شروع کر دیتی ہے. خدا اس کے کام بنانے کے لیے دوسروں کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. اب اس کے اوپر آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی کہ ایک بندے نے ایک کام کیا اور وہ مشقت میں آیا لیکن وہ مشقت اس کی ایسے ہی گزر گئی, پتہ بھی نہیں چلا. ایک بندہ تھا وہ انتہائی قرض دار تھا, اس کے اوپر قرض تھا, قرض اس نے دینا تھا, لوگ اب مطالبہ کر رہے تھے, وہ بیچارہ گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھا تھا, سمجھ نہیں آ رہا میں کروں کیا, میں کہاں سے دوں, جن سے لینے ہیں وہ بیچارے میرے پیچھے پیچھے, میں کس سے لے کے ان کو دوں. اب یہ بات کرتے کرتے وہ بیچارہ دن کے وقت میں مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں تھا, اس نے مسجد میں چلا گیا, جا کے رونا شروع کر دیا. اذان کا وقت ہوا, اذان سنی, نماز کا ٹائم ہوا, وہ پھر بھی روتا رہا. ایک بندے نے دیکھا یار یہ بندہ بڑا رو رہا ہے تو وہ بھی بیٹھ گیا پاس. اس نے اسے روتے دیکھا, اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے تو پھر اس سے پوچھا بھائی بتا تجھے ماجرا کیا ہے. کہا کچھ نہیں بس یار تم جاؤ. کہا نہیں تم بتاؤ یار ہوا کیا. وہ جو رو رہا تھا اس نے پوچھا کہ یار تم مسجد میں اس وقت کیوں آئے ہو, کہ مسجد میں تو نماز کا ٹائم نہیں, اب تو وقت نہیں ہے نماز کا, تم یہاں کیا لینے آئے ہو. کہا یار میں گھر میں تھا تو میرے دل کو بے چینی ہوئی, میں اتنا بے قرار ہوا کہ میں گلی میں ٹہلنے کے لیے نکلا. تو ٹہلتے ٹہلتے راستے میں مسجد آئی تو میں نے کہا کیوں نہ یار رب سے باتیں کر لیتا ہوں. تو میں یہاں آیا تو آپ کو روتے دیکھا اور میں آپ کو کتنی دیر سے روتے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اس لیے رک گیا ہوں کہ یار میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں, میں امیر بندہ ہوں, پیسہ چاہیے, کیا چاہیے تم مجھے بتا دو. تو جو رو رہا بندہ تھا اس نے بتایا یار میں نے قرض دینا ہے. تو اس نے کہا کتنا, اس نے بتایا 5 لاکھ. اس نے کہا یہ لو 5 لاکھ یہ لو, اور ساتھ میں اس بندے نے اپنا کارڈ دیا کہ آج نہیں اس کے بعد بھی تمہیں اگر ضرورت پڑے تو تم مجھے فون کر دینا, میں پیسے تمہارے پاس بھجوا دوں گا. اب میرے جیسا ہوتا تو لالچ میں آ جاتا تو کیا کہتا اچھا ٹھیک ہے یار, اور ہر مہینے اسے فون کرتا رہتا کہ یار ہمارے اسکول کا کرایہ نہیں دیا, ٹیچر کی تنخواہیں نہیں دی, ہمیں پیسے بھیج دو. ایسی ہوتا نا,
لیکن اس بندے کا یقین دیکھیں، کہنے لگا یار یہ کارڈ تم واپس رکھ لو، مجھے پھر ضرورت پڑے گی تو پھر اسی کے پاس آؤں گا جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، جس نے تمہیں یہاں تک بھیج دیا ہے، میں اسے کیوں نہ بتاؤں؟ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ آج جب ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہم کس کو بتاتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو۔ یاد رکھیے آپ کی مشکل میں کام کون آ سکتا ہے؟ رب آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے واضح کہہ دیا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو، جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں، اور میں تمہارے پیر بن جاتا ہوں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دوسرے کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک دوست آیا، ایک پیر صاحب تھے بہت بڑے اللہ والے، تو ان کے پاس انہوں نے بھی قرض بہت لیا تھا۔ اب آخر میں بیمار ہوئے تو چارپائی پہ پڑے تھے، جنہوں نے لینا تھا سارے آگے، بھائی جان ہمیں تو ہمارے پیسے دو۔ اب وہ چادر کی اور لیٹے ہیں تو بھائی جان کہاں سے لاؤں پیسے؟ ہے ہی نہیں، سارے بیٹھے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ مر جاؤ گے میرے پیسے کون دے گا؟ اتنے میں گلی میں ایک لڑکا حلوہ بیچتا ہوا، میٹھی دال بیچا کرتے تھے پہلے دور میں وہ بڑے سے چھاپے کے اندر، تو وہ لڑکا بیچ رہا تھا۔ تو پیر صاحب نے کہا یار تم ادھر آؤ، یہ جتنا حلوہ ہے نا یہ سارا ان میں کاٹ دو۔ اب اس نے کہا میرا تو آج دیہڑی لگی، سارے کا سارا فوری بک گیا۔ جب سارا بک گیا تو آپ کہنے لگا بابا جی پیسے دو، بابا جی کہنے لگے یہ بھی لینے بیٹھے تو بھی بیٹھ جائے۔ اب وہ رونے شروع ہو گیا، میری امی مارے گی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج اگر پیسے نہیں ملے تو کل میں یہ دال کہاں سے بنا کے بیچوں گا؟ اب وہ رونا شروع ہوا، اتنا رویا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بھائی صاحب گاڑی پہ آئے اور انہوں نے پیر صاحب کو ہدیہ دیا۔ ہدیہ اتنا تھا کہ سب کا قرض اتر گیا، سب کے پیسے اتر گئے۔ تو وہ جو مرید تھے جو پیسے لینے آئے تھے وہ پیروں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے، بابا جی ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، ہم تو آپ کو نقلی پیر سمجھتے تھے، آپ کو اصلی پیر نکلے۔ ایسا کیا تھا؟ ہم جب آپ سے مانگ رہے تھے آپ نے ایک اور کا گھر چڑھا لیا۔ تو بابا جی کہنے لگے جب تم لوگ ڈھیٹ بن کے بیٹھ گئے کہ ہم نے اب لیے بنا جانا نہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ مہربانی کر رہا میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا جب تک کوئی رونے والا روئے گا نہیں نا میں دوں گا نہیں، اور تم ڈھیٹ بنے بیٹھے تھے، تم رو نہیں رہے تھے، اب مجھے یہ رونے والا مل گیا تھا، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے تم سب کا کام بنا دیا۔ تو یاد رکھیں کبھی کبھی ایک پورے علاقے کے اندر جیسے نماز کا حکم ہے، نماز کے اندر ایک بندے کی وجہ سے سب نمازیوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے، اتنے بڑے مجمع میں ایک بندے کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح پورے علاقے میں، پورے ملک کے اندر کسی ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے کے سارے کے اوپر عذاب ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے کی مشکل دور کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ بنا دے۔ اب میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس چمچ کی طرح بننا چاہتے ہیں جو صرف ہمیں کھلاتی ہے، جو چمچ ہمارے ہاتھ میں چھوٹی سی 6 انچ کی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ 2 فٹ والی چمچ نہیں بننا چاہ رہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو کھلائے۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اپنے آپ کو کھلانے والا یا دوسروں کو کھلانے والا؟ دوسروں کو کھلانے والا۔ تو دوسروں کو کھلانے والا جب کھلاتا ہے تو اسے واپس کیسے ملتا ہے؟ اسے واپس 1 کے بدلے میں 10، تو 10 کے بدلے میں 100، تو لوٹانے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اب ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل اور دماغ کو سمجھانا ہے، ہم نے اپنے دماغ کو سمجھا کے بھیجنا، اور یہی چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ ابھی اس سال ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی، آپ کو نظر آ رہی ہے تبدیلی؟ بہت بڑی تبدیلی کر دی، آفس میں نے چھوڑ دیا، میں تو اب صرف نگرانی کر رہا ہوں، ٹیچرز کام کر رہی ہیں۔ آپ ایک دفعہ ٹیچرز کے لیے کلیپنگ کر دیجیے، سب کے لیے۔ میں نے 5 سال ہو گیا اسکول کو، الخاتم پبلک اسکول کو چلاتے ہوئے 5 سال۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو کئی بار بتائی ہے کہ 5 سال پہلے جب اسکول شروع کیا تھا تو 10 روپے میرے پاس نہیں تھے الخاتم اسکول کو شروع کرنے کے لیے، تو میں نے اپنے ایک دوست سے 40 کرسیاں ادھار اٹھا کے لایا تھا
اور وہ کرسیوں پہ ہمارے اسکول کا آغاز ہوا تھا. اور اس کے بعد آج الحمدللہ ایک کی بجائے 2 بلڈنگیں ہیں. 22 بچوں سے اسکول کا آغاز ہوا اور آج 300 بچوں تک الحمدللہ ہمارا سفر یہ پورا ہو چکا ہے. لیکن اب ان 300 بچوں میں کیا آپ کو پتہ ہے کتنے بچے فیس دینے والے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہماری 2 ٹیچر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی فیس ہے, کس کی فیس نہیں ہے, کس کی آدھی ہے, کس کی پوری ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ اس کے باوجود الحمدللہ پڑھائی میں کسی کو فرق نہیں آ رہا؟ یہ نہیں ہے فیس دینے والے کی پڑھائی اور ہے اور فیس نہ دینے والے کی پڑھائی اور ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے یہ چیز اس لیے شروع کی تھی کہ اللہ کرے کہ کوئی بچہ اس لیے نہ رہے کہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے یا اس کے ماں باپ کے پاس پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ کیا پڑھنے کے اوپر خرچ کرنا یہ رائیگاں کرنا ہے؟ پڑھائی کے اوپر خرچ کرنا کیا پیسوں کا ضائع کر دینا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل حضور علیہ السلام کی ذات ہے, اس سے بڑی کوئی ذات نہیں. غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ سب کو پتہ ہے رمضان میں ہوئی, پہلی جنگ غزوہ بدر تھی. اور اس بدر کے موقع پہ جو کافر قیدی بنے ان کے لیے یہ جزیہ طے کیا گیا تھا کہ تم نے 400 درہم یہ تم نے جرمانہ دینا ہے اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں رہا کر دیں. جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے دیے اور باقی رہا ہو گئے. یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور وہ دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت اتنی تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, پیٹ میں پتھر باندھے گئے تھے. ایسے دور میں اب 400 درہم یعنی کہ آج کا 4 لاکھ روپیہ کتنا؟ اب آپ بتائیں اتنی غربت کے دور میں کہ جب کھانے کو کچھ نہیں تو پیسوں کی ضرورت تھی یا تعلیم کی؟ پیسوں کی. پیسے آتے تو سارا کچھ حل ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھائے گا اس سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا. اور پڑھانے والا مسلمان نہیں تھا, پڑھانے والا کافر تھا. اتنی بڑی فیس صرف 10 بچوں کو پڑھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی اور مسلمان کو نہیں, کافر کو. تو آپ بتائیں اگر تعلیم سے ترقی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رقم کیوں چھوڑی؟ کیا یہ فیس نہیں ادا کی؟ تو میرا آپ سے صرف ایک ریکویسٹ سمجھ لیں, مطالبہ سمجھ لیں. جب سے ہمارے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے نا اس وقت سے ہمارا اسکول بڑا پریشان ہے, انتہائی پریشانی سے دوچار ہے. میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. آپ جو فیس نہیں دے پا رہے میں ان سے کہہ رہا ہوں, جو دے رہے ہیں ان کا تو احسان ہے, میں ان کا احسان مانتا ہوں, سچ جانے دل سے احسان مانتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور وہ اور زیادہ اپنی فیس خود سے بڑھا کے ہمیں دینا شروع کر دیں. تو جو نہیں دے سکتے میری ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ کیا روزانہ کے 10 روپے اپنے بچے کی فیس کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں, آسان ہے کہ مشکل؟ تو آپ روزانہ کے 10 روپے اپنے بچے کے لیے رکھنا شروع کریں اور اسکول بھیج دیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے صرف 10 روپے جو ہے وہ ہماری اسکول کے لیے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے. آپ بتائیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے لیے ہمیں اب ایک تو یہ ہے کہ میں گلی میں جا کے چندے کے لیے لوگوں سے کہوں اور ایک یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں سے کہوں. تو آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آسان کیا ہے؟ ہم سارے مل کے اس کو کھڑا کریں یا صرف یہ ذمہ داری میری ہے؟ سب کو مل کے کھڑا کرنا چاہیے. اب تو بلکہ الخاتم اسکول نے گفٹ سینٹر کا بھی آغاز کر دیا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ کس نے دیکھا ہے؟ اب ہم نے گفٹ بنانا شروع کر دیے, وال کلاک بنانا شروع کیے اور بہت ساری چیزیں جو اللہ کا شکر ہماری سیل ہو رہی ہے, ہم انہیں بیچ رہے ہیں. ان سے جو رقم آتی ہے وہ رقم بھی اللہ کے فضل سے اسکول کے خرچے میں لگ رہی ہے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ حکیم صاحب کی بات اپنے سامنے رکھ لیں جن کو اللہ نے وسعت رزق دیا ہے, وہ اپنے ساتھ ایک بچے کی فیس اپنے ذمہ لے لیں کہ ہم نے اپنے بچے کی فیس 4 کی 5 کی 3 کی یا 2 کی دے رہے ہیں.
تو ہم ایک بچے کی فیس جو ہے وہ اپنے سے ملے گی. تو جب ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم ایک بچے کی فیس دیں گے تو ہمیں ریٹرن کچھ نہیں ملے گا. تو یہ آپ نے جو تجارت کرنی ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہونی ہے, اللہ کے ساتھ ہونی ہے. اور جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا. تو آپ سے کیا امید رکھوں, آپ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں الخاتم اسکول کی طرف.